فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پہ قادر ہے، ان یبعث علیکم عذاباً، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں، یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ جائے، زمین بنجر ہو جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ۔ جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل، اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے، تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر گویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا میਂہ برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی حصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔
تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، انہو کان غفارا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 2 بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو، تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ تو درود کثرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ ہفتہ روزہ آپ محافل کا گھر میں انعقاد کر لیجئے اور اس میں صرف دروشی پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا ہے، وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں، اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے، اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ تو درود اپنی طبع کے اندر اچھی طرح سے راسخ کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبع میں اس کو راسخ کریں، اس سے
آپ عملاً دیکھیں گے، میں سالوں کی بات نہیں کرتا، اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ درود ایک نہیں ہونا ہے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی، اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ با برکت عمل ہے، با کمال ہے، تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑھو صلو علیہ وآلہ، یعنی پھر دل اچھلتا ہے، روح پکارتی ہے، جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے، اتنے کمالات کا جامع ہے، جس کے دم سے اندھیرے چھٹ گئے، جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے، تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے؟ صلو علیہ وآلہ، آؤ اس نبی پہ درود پڑھو، اس نبی پہ سلام پڑھو، اس نبی پہ بھی درود پڑھو، اس کی آل پہ بھی درود پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوصیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ حضرت امام بوصیری فالج زدہ ہے، ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، ان سے اعزازات پائے ہیں، تکریمات پائی، لیکن عمر کا آخری حصہ آیا، جسم فالج زدہ ہو گیا، سارے چھوڑ گئے۔ تنہائی، بیماری اور غربت، یہ 3 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی۔ تنہائی، غربت اور بیماری، یہ تینوں اکٹھی آ گئی حضرت امام بوصیری پہ۔ صحت مند کے سارے گاہک ہوتے ہیں، بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے، آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے۔ اللہ اکبر، قلم پکڑا پھر حضور کا قصیدہ لکھ، یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا۔ رات ہوئی، حضرت امام بوصیری سوئے، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعان فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ یہ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، ویسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن ابن ماجہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی 6 مرتبہ یہ روایت ہے، باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں، آپ کسی کے خواب میں آئیں، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہو، مجلس سجی ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، اٹھ کے آپ چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں، میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں، مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے، تو مجھے تو نہیں پتا ہو، یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا، لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی کو کچھ